اسٹیبلٹی تھوڑا سا امپروو ہو جائے گی ایز وی گو فارورڈ. اچھا، اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس لیں کہ جو ہمارے پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ان میں بھی بہتری آئی ہے. اور پروڈکٹیو سیکٹر سے مراد میری ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں امید ہے کہ ہماری ریزلٹس اچھی آئیں گی, ویدر اٹس گاٹ ٹو ڈو وتھ کراپس اور اٹس گاٹ ٹو ڈو وتھ میجر کراپس اور مائنر کراپس. اور اس سے ایگریکلچر کی امپروو ریزلٹ سے ہماری گروتھ پراسپیکٹس بھی کافی امپروو ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں انڈسٹریز میں ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. ہم نے ڈیٹا کو ایگزامن کیا اور کچھ پروڈکٹیو سیکٹرز میں بہتری آ رہی ہے, چاہے وہ سیمنٹ ہو چاہے کچھ ہو. تو ایکٹیویٹی جیسے جیسے پک کر رہی ہے انڈسٹری کی حالت بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور اگر آپ سروسز سیکٹر کو دیکھیں تو سروسز سیکٹر تو بہت وائبرنٹ ہے اس وقت, اور سروسز سیکٹر کا لنکیج ہر سیکٹر کے ساتھ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, اور مانیٹری پالیسی میں بھی ہم نے جو ہے نا انٹرسٹ ریٹس کو سینٹرل بینک نے نہیں بڑھایا, اس کو اسٹیگننٹ رکھا ہے. اب اس سے بھی بہتری آئے گی بیکاز کاسٹ آف بورنگ انڈسٹری کی کم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تھرو دیٹ ہول میکینزم انڈسٹری میں ریوائول بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے ڈونر سے کافی بات چیت کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بسائڈس دا نارمل فلو جو آتے ہیں ڈونرز کو, کہ کچھ ایریاز میں فاسٹ ٹریک ہو جائے گا. میری ورلڈ بینک سے بات چیت ہوئی ہے, تو ٹوٹل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کیومولیٹو اسسٹنس یہاں پہ تقریباً $2 بلین تک ہو جائے. ہم نے دوسرے بھی اینٹی کی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, وہاں سے بھی خوش آئند خبر ملی ہے کہ وہ جو رائس پروگرام جس کا آپ نے بہت سنا ہوگا, اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر کے ریلیز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز پہ اب کام کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کانفیڈنس بڑھے پاکستان اکانومی میں, تاکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اسموتھلی پاکستان میں آئے اور زیادہ آئے. اس کے لیے ہم ڈفرینٹ انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں. کچھ حکومت کر رہی ہے, کچھ SLIFC کی طرف سے ہم لوگ مل کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور اس کا بہت بہترین اثر ہوگا بیکاز ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ اکانومی ول گیٹ انٹو سیلف سسٹیننگ گروتھ اٹ سیلف. تو کچھ یہ ایسی باتیں ہیں کہ فی الحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ہماری ریزرو پوزیشن بھی الحمدللہ اسٹیبل ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جو ہماری آؤٹ فلو ان فلو ہے اس کے مطابق سے اٹ از کوائٹ اسٹیبل ان مائی ویو. آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں حکومت نے ایکسچینج کمپنیز کا ریفارم کیا ہے, اور اس ریفارم میجر سے اور اسمگلنگ اینٹی اسمگلنگ کی ایفرٹ سے ہمارا روپیہ جو ہے کافی حد تک اسٹیبل ہو گیا ہے. اور یہ اسٹیبلٹی آئی ہے وداؤٹ اینی بینک انٹرونشن. ادھر سے اسمگلنگ ہے, ادھر سے ہم نے ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز کیے ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور آج صبح میں نے اس کا آپ کو علیحدہ کلپ بھجوا دیں گے, سولنگی صاحب میں نے ابھی تیار کیا ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز کے لیے کوئی 80 بلین کے قریب روپیز ایلوکیٹ کیا تھا, اس میں سے 20 بلین آج ہم نے ریلیز کیا ہے بینکس کو, تاکہ وہ ریمیٹنسز کو فارمل چینلز کے تھرو لے کر آئیں. سو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہم نے لیا ہے.
ہم اس کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ بینک کو آپریشنلائز کر رہے ہیں. تو اس طرح میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا سکتی ہوں جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حکومت اپنی سلیوز رول کر کے ایکچولی کام کر رہی ہے, اور جس کے جو اچھے جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں وہ ان ڈیو کورس انشاءاللہ آ جائیں گے. جی محمد علی صاحب. جی السلام علیکم ایوری ون. میں آپ کو پاور اور پیٹرولیم دونوں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس وقت اس پہ آگاہ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں اور پورے ملک میں جو بجلی کی چوری ہے اس کے اگینسٹ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں ابھی تک. ہمارے سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایف آئی آرز کٹی ہیں اور جو اس کے ایکشن لیے گئے ہیں, اور جو ریکوری ہو رہی ہے, بلنگ بھی ہو رہی ہے زیادہ اور ریکوری بھی ہو رہی ہے, تو ہماری کلیکشن تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جو چوری تھی وہ کئی سالوں سے اس ملک میں ہو رہی تھی, لیکن اس کو اس طریقے سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اور اس طریقے سے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا تھا, کیونکہ ابھی ہمیں 10 دن ہوئے ہیں چوری کے اگینسٹ مہم شروع کیے ہوئے, اور آلریڈی اس کے نتائج بڑے اچھے آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ کنٹینیو رہے گی, یہ کوئی چند دنوں کی وہ نہیں ہے مہم, اور اس کے اوپر ہم کام جاری رکھیں گے. ہم نے اس کے اندر پاور ڈویژن میں ایک پورا کنٹرول روم بنایا ہے جیسے لاسٹ ٹائم نے بتایا تھا, اور پروونسز کی مدد کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول تک تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کر ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ہم اس کے اندر اور تیزی لائیں گے. آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب اور چیف سیکریٹریز, آئی جیز, چیف منسٹرز اور کچھ اور منسٹرز تھے فیڈرل, اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہوگا آنے والے وقتوں میں, اور فورسز بھی اس پہ اسائن کی جائیں گی اس کو ریکور کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو چوری تو پکڑنا ایک چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کے اندر ان کے حالات, ان کی گورننس, ان کی مینجمنٹ بھی بہتر کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے بغیر تو ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا. تو ہم نے ڈسکوز کی جو بورڈز ہیں ان کو چینج کرنے کے اوپر کام شروع کیا ہے. ہم کچھ ڈسکوز کے سی اوز بھی چینج کریں گے, اور وہیں سے پھر بہتری آنا شروع ہوگی. ساتھ ساتھ ڈسکوز جو ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں, اس کے ہم 3 آپشنز کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈسکوز کا ایک پرماننٹ لانگ ٹرم سولوشن نکالا جائے. ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کے اگر کنسیشن اگریمنٹس ہم لانگ ٹرم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں, ایک ہی آپشن ہے. دوسرا آپشن ہے کہ ہم پروونسز کو ہی دے دیں, اور تیسرا آپشن ہے کہ اس کی ہم پرائیویٹائزیشن کریں. ہم تینوں آپشنز کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں پھر جو بیسٹ پاسبل آپشن ہوگا ڈسکوز کے لیے, ملک کے لیے, کنزیومرز کے لیے, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کنزیومرز کے اوپر, ہمیں پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے, بجلی کے ریٹس بڑے ہیں, پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنزیومرز کے اوپر جتنا کم سے کم برڈن ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو ہم کنزیومرز پہ پاس آن کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں آج کرنی پڑ رہی ہیں وہ پچھلے 1 ماہ کی تو غلطیاں نہیں ہیں, پچھلے کئی برسوں کی غلطیاں ہیں. 2 ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کراچی الیکٹرک کا ٹیرف جو ہے پچھلے کوئی 1 سال سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے. اب وہ ایڈجسٹمنٹ جب 1 سال کی ایک ساتھ ہوگی تو کنزیومرز کے اوپر بہت سارا برڈن پڑے گا. تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے, نیپرا سے بات کی ہے, کے ای کو انوالو کیا ہے کہ وہ ہم آہستہ آہستہ اس کو اسٹیگر کریں تاکہ کنزیومرز پہ بہت سارا برڈن نہ پڑے ایک ساتھ. ایون جو باقی ملک ہے اس کے اندر جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اسٹیگر کر رہے ہیں, اور جو 3 ماہ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑے لمبے عرصے میں کر رہے ہیں تاکہ کنزیومرز کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس وقت چونکہ بجلی کے بلز کا ایک ایشو بھی ہے اور تھوڑی پرائس بھی بڑی ہے پاکستان میں, تو اس کو ہم جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں کریں. ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا, جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں پاکستان میں, چونکہ بجلی کی چوری بھی تھی, کلیکشن بھی نہیں تھی, اور ڈسکوز کی پرفارمنس بھی ٹھیک نہیں تھی, تو بجلی کا جو پورا ہمارا نظام ہے اس کے اندر آج کی تاریخ میں 2500 ارب کا نقصان کھڑا ہوا ہے.
ابھی 2500 ارب کا نقصان ایک بہت بڑا پرابلم ہے ملک میں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا تو 2500 ارب ہے, گیس کا جو نقصان ہے وہ 2900 ارب پہ پہنچ چکا ہے. اب یہ چیزیں پچھلے 10-15 سالوں میں ہوئی ہیں اور اس کو بالکل ہی ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کو مینیج نہیں کیا گیا, اور یہ کانسٹنٹلی بینکوں سے ادھار لے کے یا کمپنیز کو پیسے نہ دے کر یہ ڈیٹ ایکومولیٹ ہوتا گیا. اب اگر کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس پہ سود تو چارج کرے گا. 2500 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں آج کی تاریخ میں ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے پاور سیکٹر کے اندر, اور 2900 ارب کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں گیس سیکٹر کے اندر. تو یہ 5400 ارب کا جو لاس کھڑا ہوا ہے پورے انرجی سیکٹر میں, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کو ہمیں حل کرنا ہے. ہم اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں کیسے اس کو حل کریں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, 18 ارب ڈالر کا نمبر ہے, لیکن اس کا حل نکالنا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ہم تقریباً 1000 ارب کا سود دیتے ہیں سال کا. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ملک میں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جلد اس کا ہم کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے. ایک وجہ جس کی وجہ سے بجلی پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے, اور ایون جو پیٹرول کا بھی دام جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے گلوبل پرائسز کے حساب سے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ہم ہمارے ملک سے جو گیس نکالتے ہیں ہمارے ریزروز میں اور جو آئل نکالتے ہیں وہ پچھلے 10 سالوں میں کنٹینیوسلی کم ہوا ہے. 2013-14 میں پاکستان میں جتنا ہم تیل اور گیس نکالتے تھے اور آج جو تیل اور گیس نکالتے ہیں, آج ہم 3.5 ارب ڈالر کم نکالتے ہیں. 3.6 بلین ڈالر کا ہم تیل اور گیس کم نکالتے ہیں ہمارے ملک میں آج 10 سال پہلے کے مقابلے میں, جبکہ ہمارے ریزرو جو ہیں ہم نے اور زیادہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اس چیز پہ بالکل دھیان نہیں دیا گیا. جو پالیسیز تھیں, جو پرائسنگ تھی, وہ بالکل غلط تھی. وہ ایسی پرائسنگ تھی کہ دنیا کی بہت ساری کمپنیز پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں, اور سارے کا سارا جو بوجھ جو ہے ہماری 2-3 کمپنیوں کے اوپر ہے. تو ہم وہ پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک سے اگر گیس اور آئل نکالیں گے تو پھر ہمارے ملک میں ریلائنس ہمارے ہی اپنی فیول پر ہوگی اور امپورٹ پہ نہیں ہوگی. لیکن یہ وہ کام ہے جو چند ماہ میں نہیں ہو سکتا, اس میں کافی ماہ کچھ برس لگیں گے, لیکن ہم اس معاملے کو شروع کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک چیز یہ کی ہے کہ سوئی ساؤتھ کے ساتھ مل کے جو آلریڈی ملک کے اندر گیس فیلڈز ہیں کہ جو کہ جلدی نکل سکتی ہیں اگلے 6 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اس کو ہم پورا منڈے کو پیر کو سوئی ساؤتھ والے آ رہے ہیں اسلام آباد, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ان تمام فیلڈز کے اوپر جو ہے پرائسنگ فائنلائز کر کے ان کے اوپر ہم کام شروع کر رہے ہیں. منڈے کو ہم نے سوئی نارتھ کو بھی بلایا, ان کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں ان کو ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے ڈالرز بھی کم استعمال ہوں, امپورٹ بھی کم ہو, اور جو کنزیومرز پہ امپیکٹ پڑتا ہے وہ بھی کم سے کم ہو. ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ملک کے اندر گیس جو ہے اس کی اب چونکہ سردیاں ہوں گی اس کی ایک گیس کی جو ہے ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, تو ہم گیس لوڈ مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کم لوڈ شیڈنگ ہو اور لوگوں کو گیس ملے. تو ان تمام چیزوں پر کام ہو رہا ہے, ہر فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے. پاور منسٹری, پیٹرولیم منسٹری, پوری ٹیمز کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. ہم نے اس میں ورلڈ بینک, ADB, IFC کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, اور ہم IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر سکیں, بڑا نقصان کر سکیں, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں نقصان کرے بغیر, کوئی ایڈیشنل سبسڈی لیے بغیر ہمیں سارے کام کرنے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ان پر کام ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہم انفارمیشن شیئر کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی سوال. جی میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ہی کویشچن پلیز کیجیے گا تاکہ پھر کچھ دوست رہ جاتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. تو شروع کریں. سب سے پہلے جی اطرت جعفری صاحب. میرا جو سوال ہے کہ وہ وزیر خزانہ سے ہے. یہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ جو چل رہا ہے اس کو آن ٹریک پہ رکھنا ہے. کیا رکھا ہے؟ شاید ہے کہ ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ انکریز نظر آ رہا ہے, اور کسٹم ڈیوٹی کی بات میں جو ریویو ہے وہ مسلسل گر رہا ہے. تو یہ جو IMF کے ساتھ شرط ہے آپ کی کہ آپ نے احتیاط کے ریویو کو مقررہ ہدف کے مطابق رکھنا ہے, اگر کسٹم ڈیوٹی میں کئی 100 ارب روپے کا شارٹ فال آئے گا تو آپ کے پاس متبادل پلان کیا ہے؟ جی, شارٹ فال انڈیڈ کسٹمز ڈیوٹی میں آ رہا ہے, لیکن اگر آپ اوور آل FBR کے ریونیوز کو دیکھیں, دیر ہیز بین
in both the first 2 months of the fiscal year, they have exceeded the target, जो monthly targets हैं. तो देखें, एक तो ये बहुत गलत बात है स्ट्रक्चरली, जो हमारे टैक्सेशन सिस्टम की इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन कस्टम ड्यूटी. ये दूसरे मुल्कों में इस तरह नहीं होता. इम्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए. अगर हम इम्पोर्ट्स को क्रश करेंगे या ओवर टैक्स करेंगे, जो कि होता रहा है पिछले सालों में, तो इंडस्ट्री फिर ग्रो नहीं करती, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इम्पोर्ट इंटेंसिव है. हमारे यहाँ ना इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ना रॉ मटेरियल है इफेक्टिवली. आप ऑयल को देख लें, ऑयल इस absorbing the bulk of our import bill. It constitutes a major part of our import bill. और इस वक्त चूँकि global commodity prices are on the high side और उसमें oil भी शामिल है, and this is an oil dependent economy बहुत significantly. तो हमारे लिए एक ये बड़ा प्रेशर है undoubtedly कि imports चूँकि कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, और उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. वो हमने किया है, लेकिन जो मेन इशू है वो स्ट्रक्चरल इशू है रेवेन्यूज़ का, कि हमने अपने टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया. हमने अपने जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत we haven't really gone to enhance हमारी जो टैक्स नेट में जो हम लोगों को लेकर आए वो अभी भी बहुत लिमिटेड है. हालांकि कंटिन्यूस एफर्ट जारी है FBR में, बट आप देखें ये इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ पे बहुत अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, डिफरेंट हैं, जिनमें टैक्स पेइंग कैपेसिटी है. हमने उसको एनहांस नहीं किया, और फिर हमारी कलेक्शन में भी मसाइल काफ़ी रहे हैं. तो वो अब FBR उसको करेक्ट कर रही है. तो जो टारगेट IMF के साथ तय पाया है उसको वो इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे. इसका IMF के साथ हो ना हो, हमें जो है ना अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स को पाकिस्तान की खातिर मीट करना है. वेदर ये IMF की कंडीशनैलिटी मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हमने अपने मुल्क में इतने रेवेन्यूज़ जनरेट करने हैं ताकि हम अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकें रादर देन डिपेंड ऑन दी अदर्स. तो अभी इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं FBR में वो ये है कि हम सारा स्ट्रीमलाइन टैक्स सिस्टम को करें ताकि हमारे जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको तकलीफ़ ना हो. इन जो टैक्स की कलेक्शन में अक्सर इश्यूज आते हैं, उनको हम वी ट्राइंग टू ईज़ द टैक्स कलेक्शन रिजीम जितना भी हम कर सकें. तो वैसे एक मैं आपको बता दूं, ये कहना कि जी हमें IMF ये कह रही है वो कह रही है, मेरे ख्याल में इस बात को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम करेंगे अपने मुल्क के लिए वो कम है. तो हमें खुद इसको ओन करना है, IMF और नो IMF. क्या निशान पहले भी तरतीब के साथ जी तरतीब हम बनाते हैं. आपका नाम आता तरतीब हम बनाते हैं. नाम आपका अभी बताते हैं, हमने लिखा है पहले आज. सर आपको क्वेश्चन चाहिए आपको. डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ही है कि जो करेंसी ड्राइव है, करेंसी के साथ जो जरा जोर से बोलें. मैंने कहा जो करेंसी के ऊपर काफ़ी ड्राइव चल रही है, क्रैकडाउन चल रहा है, उसके साथ IMF की कितनी एंगेजमेंट है वो उनको सेटिस्फाई करती है. और दूसरा, आपने पूरी दुनिया में काम किया हुआ है मल्टीलेटरल्स के साथ में, तो आपके ख्याल में ये जो SIFC टाइप के जो साइलोज में ऑपरेशन होते हैं, क्या ये पूरे मुल्क की कानून को ठीक किए बगैर इससे तो ग्रोथ लॉन्ग टर्म पर अच्छी जी. तो पहले सवाल पहले उसका जवाब दे देते हैं. देखिए, ये जो हमने करेंसी के रिफॉर्म्स, जिसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहूँगी, जो ये हम कर रहे हैं, ये करेंसी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं.
اب 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف اسٹیپس لیے گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ بینک کے انڈر آئے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے ریفارم. دیکھیں ایسے بھی ملک ہیں جہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نہیں ہوتی اور سارا کام انٹر بینک کے تھرو ہوتا ہے. تو اب چونکہ پاکستان میں ایکسچینج کمپنیز ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکسچینج کمپنیز آر ڈوئنگ دا رائٹ ورک. اور جو ہم نے انالیسس کیا اس سے ہمیں احساس ہوا کہ ایکسچینج کمپنیز کچھ زیادہ ہی ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں. اس کی کنسالیڈیشن کی ضرورت ہے, اس کی اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے. سو ایکسچینج کمپنیز ٹوڈے آر بینگ کیپٹلائزڈ پراپرلی. وہ پہلے 200 ملین دیتے تھے, اب ان کو 500 ملین. اور یہ ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ کل بڑھا رہے ہیں, ہم ٹائم دے رہے ہیں اور اس ایکشن کے تھرو ہم ایکسچینج کمپنیز کی ریگولیٹری جو ہے ٹائٹن کر رہے ہیں اور ساتھ انکریج کر رہے ہیں دوسری ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ مرج ہو جائیں اسٹرانگر ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ. تو اس پروسیس کو کنسالیڈیشن آف دی ایکسچینج کمپنیز کہتے ہیں اور ان کی انفورسمنٹ اور سپرویژن کو ٹائٹن کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو ہے پراپر یوٹیلائز کریں اپنی فارن ایکسچینج کے انفلوز اور آؤٹ فلوز کے سیکوینس کو. دوسرا جو کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے کام کیا ہے وچ از ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن آن دا کرنسی اسمگلرز آن دا بارڈر, جو گرے مارکیٹ جس کی وجہ سے بہت بڑھ گئی تھی. تو اس سے ہماری کرنسی کو سیلویج کیا ہے اور یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا کہ ان کی کرنسی کے ساتھ کھیلا جائے. تو یہ ایکشنز دونوں اپنی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں مینیپولیٹ کر رہے. ایکسچینج ریٹ میں ہم انٹروین نہیں کر رہی. سینٹرل بینک ہماری سینٹرل بینک پرنسپلی نے جو وہ ریفارمز کیے ہیں ایکسچینج کمپنیز کے وہ کیے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی نے یہ کرنسی ہولڈنگ, اسمگلنگ, کراس بارڈر irregular ٹریڈ آف آر کرنسی, مس یوز آف آر کرنسی, اس کو کنٹرول کیا ہے جو ہر ملک کرتا ہے. اس کا IMF کی شرائط کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. I'm sure they would appreciate جو ہم کام کر رہے ہیں بیکاز ہم اس کو انٹروین نہیں کر رہے. انٹروینشن از اے پرابلم بٹ fixing our regime is not a problem in the sense of making sure کہ illegal چیزیں نہ ہو ہمارے ملک میں. دوسرا آپ نے اس کا SIFC کا پوچھا. دیکھیں I have seen ایک بڑا انفارچونیٹ کرٹیسزم ہے جب ہم کوئی پازیٹیو چیز کرنے جاتے ہیں اپنے ملک میں. دیکھیں وی آر گوئنگ تھرو این SBA آف IMF. اس میں کیا ہوتا ہے وی ہیو ٹو ٹائٹن آر بیلٹ, وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی کمپریس تھنگس. ہمیں ریونیوز ریز کرنے ہیں, ہم نے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیں ڈیمانڈ اپنی ریڈیوس کرنی ہے. تو پھر ہمارے ملک میں گروتھ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جو کرٹیسزم ہے اس پہ بڑا انفاؤنڈیڈ ہے بیکاز یہ ادارہ 3-4 چیزیں کرے گا. اور یہ ادارہ کیا, اٹس این انسٹیٹیوشنل میکنزم. اٹ ہیز لیگل بیکنگ. فرسٹ آف آل کچھ لوگ کہتے ہیں اٹس نان ٹرانسپیرنٹ. آئی ہیو ٹو ٹیل یو if the discussion is happening in front of 300 to 400 officials of government of Pakistan, اس میں کیا نان ٹرانسپیرنسی؟ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اور کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک سے مشورہ کر کے یہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو